کسی نے میسج کیا ہے حضور کے گناہوں والے کاموں میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، مگر جب نیک کام کرنے ہوں، اچھے کام کرنے ہوں، یا تو دل نہیں لگتا یا پھر بہت زیادہ اس میں جلدی کر رہے ہوتے ہیں کہ بس جلدی سے کام ہو جائے، چاہے وہ نماز ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو. تو ایسے میں کیا کریں کہ کیا ایسی چیزیں اپنائیں جس سے اچھے کاموں میں اور نیک کاموں میں دل بھی لگ جائے اور جلد بازی نہ ہو؟ نیک کام بڑھا دیے جائیں، تو جتنے نیک کام بڑھائیں گے اتنا مطلب ہے کہ ترکیب مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی. ورنہ یہ حقیقت ہے، کیونکہ وہ شیطان ہے نا، یہ ہمارا دشمن ہے. گناہ کرتے وقت شیطان جو ہے وہ تعاون کرتا ہے، وہ روکتا نہیں ہے. تو یوں بندہ ناک کی سیدھ میں جا رہا ہوتا ہے اور نیکی کرنے میں آڑے آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، الجھاتا ہے، توجہ ہٹواتا ہے. تو یوں مطلب بندے کا عبادت میں دل نہیں لگتا. تو اس لیے شیطان سے جان چھڑائے اور نیکیوں میں اس کے ثواب پر نظر رکھے، عبادت کے ثواب پر نظر رکھے کہ اطمینان سے جو عبادت کی جاتی ہے اس میں ثواب ظاہر زیادہ ہوتا ہے. اور بعض اوقات اتنی جلدی کرتے ہیں لوگ، جیسے نماز میں دیکھا جاتا ہے کہ جلدی جلدی جلدی، یہاں تک کہ رکوع کے بعد بھی پورا نہیں کھڑے ہوتے جو کہ واجب ہے. دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا یہ بھی واجب ہے. ایک سبحان اللہ کہہ لینے کی مقدار میں بیٹھنا ہوگا، یہ واجب ہے. نہیں بیٹھتے، سجدے سے یوں کیا یوں کیا، سجدہ یوں بھائی یوں جا رہے ہوتے کیا. الٹا مطلب یعنی کہ یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. نماز بھی پڑھنی ہے تو اس کے جو فرائض واجبات وغیرہ کا خیال رکھنا ہے. اللہ توفیق دے تو سنتوں اور مستحبات کا بھی خیال رکھنا ہے. بعض چیزیں تو سنتیں موقعہ ہوتی ہیں کہ ان کو چھوڑنا بھی برا ہوتا ہے. مستحب چھوڑا تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن ثواب سے تو محرومی پھر بھی ہوتی ہے. تو اس میں نماز جتنی اطمینان سے پڑھی جائے گی، خشوع و خضوع کے ساتھ، ظاہری باطنی آداب سے پڑھی جائے گی، تو اتنے اس کے فوائد حاصل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.